آپ ان سے تعلق محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں تو حیات النبی ہیں، خدا کی قسم ہے۔ ان چیزوں کو سوچو گے، کرو گے نا، آخرت کے ملنے کے علاوہ تمہاری دنیا میں خدا کی قسم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس خدا کی قسم ہے، سوتے میں بھی ہو سکتی ہے، چاہے تو جاگتے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ حیات النبی۔ اسی صحابی کو تنبیہ کی، وہ سمجھتا ہے جیسے لوگ مرتے ہیں ایسے آقا جی ہوں گے، ویسے سمجھتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ اگر آپ وفات پا گئے اور آپ کا جسم خاک میں مل گیا، آقا جی کیا اللہ زمین پر حرام کیا انبیاء کے جسموں کو چھوئے، ہمارا جسم خاک میں نہیں ملتا، ہم ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہم سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم حیات النبی ہوتے ہیں، وہ تک موت کا قانون پورا ہوا۔ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان معاملوں میں چلیں تو دنیا میں ان کی فضا ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ دنیا میں تمہارے ساتھ مانے کسی سے سنتے تھے، مثلاً آپ نے سنا کسی سے، حدیث میں آیا یہ دعا پڑھو، ہوتا ہے نا ایسے، بخاری میں آیا، اس میں آیا ہے، اس عالم نے کہا حدیث میں آیا، اس کا اثر ہوگا آپ کو۔ لیکن وہی بات وہ خود جب آپ کو کہیں کہ میں نے ایسے کہا تھا حدیث میں ایسے کرو، تو اس کا فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ اتنا فرق ہوگا آپ لیلا مجنون بن جائیں گے۔ وہ سنی سنائی تھی، نقل کیا ہوا تھا، یہ ڈائریکٹ انہوں نے آپ سے کہا ہے۔ ہائے اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ فضا، آپ ایسے فضائیں قائم کریں، ایسے اعمال، پھر دیکھو آپ ان کی فضا آپ کی طرف آتی نہیں آتی ہے۔ حیات النبی ماننے کے علاوہ آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے، واقعہ سارا کائنات پر ان کا یہ کیا کہتے ہیں اجارہ ہے، اور ہر چیز کو جانتے ہیں، کیسا جانتے ہیں، تم کو خبر دیں گے خدا کی قسم تمہارا ماضی ایسا تھا، اب حال کا خیال کرنا، بہت بڑی بات، اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے۔ اس لیے باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نہ اس سے دیکھیں تو آپ کے لیے معاملہ کھل سکتا ہے۔ لیکن ہر سمت دیکھنا، آقا کا جب معاملہ آ جائے، ہر معاملے کسی کو نہیں دیکھنا، اتنا مضبوط ہو جائے، ماں باپ کو بھی نہیں دیکھنا، ہمارے ماں باپ ہیں، اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے، لیکن آقا پر ترجیح نہیں دینی ہے۔ تم شادی یہاں کراتے، بولے کرا دو، جہاں مرضی کرا دو، قبول ہے، لیکن آقا کے مطابق کراؤ، آقا کے خلاف نہ کرانا۔ بعض لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، اولاد کہتے جی انہوں نے کرا دیے شادی میں، کیا کہتا ہے؟ نہیں، کہنا تھا کہ تم اپنے بالمقابل ان سے بحث نہیں کر رہے ہو، آپ بالنسبہ حضرت محمد مصطفیٰ کراؤ، جہاں کراؤ، میں آپ کی اولاد ہوں، لیکن آقا کے خلاف تو مت کراؤ نا، ایمان والی اولاد بناؤ ہم کو، کیوں میں عذاب میں ڈالتے ہو؟ اس سے پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ بولے پھر ایسے ہی رہنے دو، جہاں کرا دو، لیکن آقا جی کے مطابق کراؤ، ایمان والی ڈھونڈو، حسن ہے نہیں ہے یہ شرط مت لگاؤ، ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، خاندان ہے نہیں ہے، ایسی بکریاں چرانے والی قبول ہے، لیکن ایمان کے تقاضے وہ ساتھ دیتی ہے، پھر سمجھو آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ادھر ہی دیکھتے، نہ اس سمت سے دیکھوں نہ اس سمت سے دیکھوں۔ باپ چھوڑتا ہے، چھوڑ دے، ناراض ہوتا ہو جائے، کہا آقا کے بالمقابل آقا کو راضی پہلے کرنا، آقا کو ناراض یا مرضی کر، تم کو راضی نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کا مسئلہ آقا کے اوپر نہیں چلے گا، تم گھڑی کے تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں ہو، لیکن آقا کے خلاف تو مت چلاؤ نا۔ سمت دیکھو نا، 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 سمت دیکھو نا۔ بعض نوجوان کم آتے ہیں نا یہاں، کچھ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن دل ان کا چاہتا ہے ہم آقا سے محبت کریں، چاہتے بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا اس تعلیم کا کہ یہ کس وسائل سے ہم آقا سے جڑیں گے۔ تو ان کے ماں باپ نے ان کو باہر بھیجا ہوا ہے ایمان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، اور دیکھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہیں ڈگری لے کے آ جائے، بلکہ اگر آقا کی محبت کا تعلق ہے، تم خدا سے معافی مانگو، میں سے ملک میں نہ بھیجتے ان کو۔ یہ تھوڑی تعلیم کافی تھی کہ ان کے ایمان کا نقصان بات ہو بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں،
پھر بڑی مشکل سے سمجھ، تم وظیفے پڑھتے ہو، یو پڑھتے ہو، میں در پردہ بات کی بڑی عورت سے، عاشق ہے، تم کو نبی کریم کی محبت نے کچھ مانی، اس کی 1 سال کا بھی رہ گیا، لعنت بھیجو 1 سال پر رہ گیا، ڈگری نہیں ادھر ہی کچھ کر لے، اور تم کو خدا نے ویسے بھی دیا، جب آقا جی پسند نہیں کرتے کافروں کے ملک میں رہنا، اولاد کتنی حدیثیں ہیں، تو کس وجہ سے رکھا، کون سی ایسی سخت مجبوری ہے، کون سی ایمرجنسی آئی ہے، تو کچھ مان کے پھر بھی کمزور تھی، دیکھ رہی نا اس، اب کیا وظیفہ کیا نماز، جس دل میں اللہ رسول کی عظمت نہ اترے وہ دل کیسے خدا رسول سے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جتنا بھی انسان کرے دین کا معاملہ، کچھ بھی کر لے مجاہدہ یا عبادت، جب تک عظمت نہیں اترتی سمجھو وہ شیطانی ہے، بس کسی وقت خطر میں، اگر عظمت اتر آئی تو پھر بڑی بات ہے۔ ہاں تو اتنی مشکل سے تم کو چھوڑ، کس لیے بھیجتے دنیا کے پیچھے؟ اگر بہت ہی تم کو ہے تو مکے مدینے بھیج دو، ورنہ یہی ان کو بلاؤ، اب آیا جانے نہیں دو اس کو، تو کل پرسوں ترسوں مر ہی جائے گی۔ آقا جی کہتے جو اچھی اولاد چھوڑ کے جائے، باہر کے ملک میں اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، کافروں میں ماحول ایسا ملتا ہے، اور اولاد کا بھی نام لیا، اور میں ان سے بری ہوں، رسول اللہ نے اور بہت باتیں کہی ہیں۔ پھر آقا جی کی بات سن کے وہ نرم ہوئی تو اس نے کہا کتنے سال بعد پڑھا یہ سال، میں نے کہا سب پڑھا ہے، وہ سب سن تو نے گناہ کیا ہے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، تو نے جھوٹی محبت کی ہے۔ اب سن کے بھی سوچتی، ان کی بات سن کے سوچنا چاہیے، مان گئے جی، میں نے کہا اس سے نہیں دیکھنا چاہیے، جو چیز کی زبان سے نکلے اور اسے منع فرمائے، انسان کو بڑا ڈرنا چاہیے۔